عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنسز پوری روئے زمین پر 6 بر اعظموں میں انسان ہے تو تقریباً ہر بر اعظم پر مسلمانان یہ کانفرنس کرتے ہیں۔ ان کانفرنسز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائیں، اونچی آواز سے جواب دیں اور گھر چلے جائیں۔ ہم ملک پاکستان کے شرق و غرب میں گھومتے ہیں۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے مجھے آ کر کہ میں نے کوئٹہ میں 3 پروگرام تشکیل دینے، آپ نے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جو پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں، کس لیے گھومتے ہیں؟ صرف نعرے بازی کی حد تک، اشتہاروں کی حد تک؟ جی نہیں۔ آپ کے اور میرے 6 فٹ کے قد میں جو ہمارے پاس سینہ ہے نا، اس سینے میں دل موجود ہے۔ اس دل کے اندر رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ پیدا کرنا ان کانفرنسز کا مقصد ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں تاکہ میں اپنا میسج آپ کو دے پاؤں۔ اس سینے میں جو دل ہے نا، اس دل میں تحفظ ختم نبوت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہماری کانفرنسز کا مقصد ہے۔ اس میں نہ کسی کی خطابت ہے، نہ کسی کی قرات ہے، نہ کسی کی آواز ہے، نہ کسی کی نعت خوانی ہے۔ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو جائے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے کا کام ہم نہیں کرتے۔ میں ایک بات کہوں تو آپ ناراض نہ ہوں، دکان میں مال رکھتے ہو تو تالا بڑا بڑا خریدتے ہو، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں تو تحفظ میں ہم اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کہ ہمارے سامنے مال اور ایمان میں معیار بدل گیا ہے ترجیح کا۔ جتنا قیمتی سامان اندر، اتنے بڑے بڑے تالے باہر لگے ہوئے ہیں۔ سونار کی دکان کا تالا اور ایک پان کے کھوکھے کے تالے میں بڑا فرق ہے، اس کے پہرہ داری میں اور اس کی چوکی داری میں بڑا فرق ہے۔ تو بھائی جو دل میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ہمارا ایمان موجود ہے، اس پر کوئی ڈاکو حملہ آور ہو تو اس کے تحفظ کا ہمارے پاس سامان کہاں ہے؟ یہ ختم نبوت کانفرنسز آپ کو دے رہی ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ آپ کو اس سامان کے لیے کورسز کروا رہی ہے۔ اس میں نہ کسی کی خطابت پہ آؤ، نہ کسی کی قرات پہ آؤ، نہ کسی کی نعت خوانی پہ آؤ۔ ختم نبوت کا نظریہ اہل حق علماء نے بیان کرنا ہے، عالمی مجلس نے ہمارے لیے اسٹیج سجانا ہے، اور ہم نے اپنے دل میں یہ تحریک پیدا کرنی۔ کریں گے؟ میں اس لیے آپ حضرات سے بات لے رہا ہوں کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا خطابت کے جوہر دکھائیں۔ کیا ضرورت ہے خطابت کے جوہر؟ میں کوئی ادھر تقریری مقابلے میں آیا ہوں، میں ادھر تحریک پیدا کرنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے خطابت آئے یا نہ آئے، میں خطابت میں بات کروں یا ایسے باتوں میں بات کر لو، نو ایشو۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے محافظ بن جائیں۔ میں اسکول کے استاذ ہوں، اپنے دائرہ کار میں کام کروں۔ میں پرنسپل ہوں، اپنے دائرہ کار میں کام کروں۔ میں تاجر اور دکاندار ہوں، اپنے حلقے میں کام کروں۔ میں قلم کار، چمتکار، پتہ نہیں پترکار اور صحافی ہوں تو میں اپنے حلقے میں کام کروں۔ رب نے مجھے زبان دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تو میں اپنے حلقے میں کام کروں اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ایک ولولہ پیدا کروں۔ بس ہمارا میسج یہ ہونا چاہیے۔ جس وقت ہم پروگرام کو ایک تحریک سمجھ کے آئیں گے، جس وقت پروگرام کو ہم ایمان کا مرحلہ سمجھ کے آئیں گے اور اپنے ایمان کے تحفظ اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت ایک ایمانی فریضہ سمجھ کے آئیں گے، پھر نہ ہمیں رات کو نیند قربان کرنا بری لگے گی، نہ کاروبار چھوڑنا برا لگے گا، نہ اپنی اولاد کو پیش کرنا برا لگے گا۔ بھائی یہاں یہ ایمانی تحریک کا معاملہ ہے۔ جیسے شب جمعہ کو آپ دین سمجھتے ہیں نا کہ وہ دینداری کا کام ہے، مدرسے کو دین سمجھتے ہیں کہ وہ دینداری کا کام ہے، خانقاہوں کو دین سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا کام ہے، تو ختم نبوت کا کام بھی دینداری کا کام ہے۔ یہ کسی کام سے پیچھے کا کام نہیں ہے۔ اس کو صرف ایسے ایک جلسے کی بنیاد نہ سمجھیں۔